اور میرے سے درود نہ پڑھے. ہر عبادت کی قبولیت کے اندر شک ہو سکتا ہے. اللہ قبول کرے یا نہ کرے، مگر جیڑا مدینے والے تے درود پڑھنا نا، اللہم صلی علی جیڑا حضور تے درود پڑھنا وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. پڑھے حضور دا عاشق درود ہائے ہائے. تے سرکار نے فرمایا کہ ان اسماء صلاتا اہل محبتی، فرمایا جڑا میرا امتی محبت نال میرے تے درود پڑھدا ہے، فرمایا میں مصطفیٰ اپنے کناں دے نال سماعت فرمانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک کی بڑی فضیلت ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سونیا قیامت والے دن سب تو نیڑے تواڈے کون ہوئے گا؟ اللہ اکبر. سرکار دے غلام نبی پاک نو پوچھ رہے کہ آقا قیامت والے دن تواڈے نزدیک سب تو زیادہ کون ہوئے گا؟ فرمایا جڑا میرے تے سب تو زیادہ درود پڑھتا ہوئے گا. سبحان اللہ. اچھا سنو گل نو، ایمان تازہ ہو جائے. جیڑا بندہ میرے نبی تے صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک مرتبہ، میری سرکار نے فرمایا میرا رب دے 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پڑھتا، صرف ایک مرتبہ تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. فرمایا 10 گناہ دے معاف ہو جاتے ہیں، 10 گھٹے دے بلند ہو جاتے ہیں. فرمایا 10 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اسی واسطے اسی کہنے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں تمہیں دساں دعا قبول کیویں ہوندی ہے. حضور دعا کیویں قبول ہوندی ہے؟ فرمایا جس دعا کے اندر نبی کے درود نہ پڑھیا جائے وہ زمین کے آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. فرمایا جس دعا کے اندر درود پڑھیا جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا. اللہم صلی علی محمد. اللہ کی محبت یہ گلاں کام آنا دیا نے، انہاں گلاں نوں ذہن وچ رکھو. درود پڑھیے نا دل صاف ہوتا ہے. درود پڑھیے گناہ معاف ہوتے ہیں. درود پڑھیے اللہ درجے بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. تسی بار علماء کو سنتے ہو، میں علماء دا خادم ہاں کہ نبی دا سیاقت کرتا آقا جی میں تواڈے تے کتنی دیر درود پڑھاں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. میں کتنی دیر؟ آقا جی کتنی دیر تواڈے درود پڑھاں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں دن کا ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھاں. حضور فرمایا جتنا تیرا دل کرتا ہے، پر جے یہ تو زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے. قصہ نہیں کہانی ہے حضور دی حدیث. عرض کرتا اچھا آقا جی میں فضل مارا کو علاوہ ادھا ٹائم تواڈے تے درود پڑھاں گا. حضور فرمایا جویں تیرا دل کرتا ہے، پر جے اس تو زیادہ پڑھے تے تیرے واسطے بہتر ہے. سبحان اللہ. عرض کرتا سونیا میں 3 حصے درود پڑھاں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جویں تیرا دل کرتا ہے کر لے، پر یہ تو زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے. سبحان اللہ. عرض کرتا آقا میں فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز تو علاوہ، کیونکہ فرض معاف نہیں. ایک بندے نے کو نفل کا پڑھے دوڑے نفل کو مراد ہے کہ نفل نہ پڑھے. اللہ جب فرضاں تو بعد بندہ اللہ کا نفل پڑھتا ہے نا تو فرمایا نفل پڑھ کے بندہ اللہ کے قرب پہنچ جاتا ہے، پر بعد یہ بھی پہلے وہ فرض ادا کرے. اللہ نہ فرض معاف ہے نہ قرض معاف ہے. نہ کسی کو فرض معاف نہ قرض، نہ کسی کو قرض معاف. کہتا سونے میں فرضاں تو علاوہ ہر ویلے تواڈے تے درود پڑھاں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیریاں مشکلاں آسان کر دینا رب محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محترم اپنی زندگی کو بدلو.
اسی ایک رواج سنا رواج کہ جب جمعے والے دن مولوی صاحب آخری ساتھ سے پہنچ گیا تو پھر اسی سیتے جاؤں سونے کتنے وہ خوش نصیب لوگ سن جڑے جمعے رات والے دن بسرے کی مسجد کے بعد سفر کرتے ہیں سویرے جا کے جمعہ پڑھنے جمعے رات والے دن تیاری فرما لینی کہ اسی جا کے جمعہ شریف فلاں مسجد کے اندر پڑھنا ہے اور ایک آدمی طرح کے وہ چٹائیاں پاڑ والے مسجد پہلے آنے والے ذکر خیر کرنے والے اہم ہی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا مسجد کی صفائی کرتا ہے وہ ایمان کی گواہی دے دیو وہ ایمان کی گواہی دے دیو مسیطہ صاحب کر کے چھوٹا کام نہیں مائی صاحب اثر حدیث پاک نے طرح ہے کہ مائی صاحب فوت ہو گیا میرے نبی نے فرمایا مائی کی نظر نہیں آتی ارد کی جا کر مثال ہو گیا سرکار نے فرمایا چلو پھر اسی قبر سے چلی اللہ ذرا غور کرنا غور اس چیز کو سوچو اگر ایک بندہ مسجد کے اندر آتا ہے جتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھتا ہے نا جتنی دیر تک بیٹھتا ہے اتنی دیر تک انہوں مسلسل ثواب ملتا ہے بندہ مسلمان مسلسل ثواب ملتا ہے اس واسطے کی عادت ٹھیک نہیں ساری کہ مولوی صاحب آخری رات کے کون کے ہوتے پیچھے آ کے اللہ اکبر کی نہ سن پتا ہے کہ اسی قیام کے ٹائم کرنا نہ سن پتا لگا کہ اسی جماعت کے لیے ہونا ہے ہاں جی بس دوڑ جائے کر لو نہ نماز کے پڑھ کے میری زندگی کی آخری نماز ہے دوسری معاملہ کہ نہ لامہ صحیح صاحب حضرت صاحب ساڑھے کو ساری گلاں نے گل بھی ہوئی ہے جی بندہ محبت نہ کرے اثر دی اثر تو میں بات کر رہا کہ حضور کی محبت نہ جدو بھی درود پڑھو گے درود قبول ہی قبول ہے ہوں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تینوں پیدا کیتا ہے میں ہی تیرا خالق ہاں میں ہی تیرا مالک ہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہواں نہ میں چاہواں نہ میں پیو کو رکھا نہ میں ماں کو رکھا پیدا میں پھر بھی کر سکتی ہوں جن نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو میں کدی کدی یہ کر لینا کہ میں پیو نہیں رکھتا تو ماں رکھ لینا تو پھر بھی میں حضرت عیسیٰ نبی کو پیدا کر دینا تو فرمایا بچے تو بولتے نہیں بچے نہیں بولتے فرمایا کہ تو میں بھیجا جدو ماں سے اعتراض کر لگے آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو نا حضرت عیسیٰ نبی نا پگوڑے بولے عیسیٰ نبی نے رب نے قرآن بنا دیتا ہے سبحان اللہ میں کوشش نہیں کرا کہ تمہیں تکلیف نہ دیتی جائے سبحان اللہ کہن دی مگر تواڈے بیٹھن دا انداز بڑا خوبصورت ہے تسی مولوی کو انہاں نہ ڈریا کرو مولوی صاحب شاٹ نہیں ہوندے علامہ صاحب تشریف فرما دے پہلی سال سے بیٹھنے فضیل تک کچھ اور نہیں فرمایا کہ بندہ پہلی سال کو جان بوجھ کے پیچھے رہ گیا نا وہ اللہ کی رحمت تو بھی پیچھے رہ گیا تقریر میں تو سنانی تے تسی ذرا نوجوان کے اتنے تھوڑا جہا حالت تے بچے بیٹھے نے آج تے گل اجے بندے بیٹھے بزرگ لوگوں واسطے بس ٹھیک ہے تے باقی میں رسول تھوڑی مہربانی کرو یہ نہ ہو کہ لوگ سٹارٹ دے دو ہم بجائے تے تسی کہو جی کوئی سوال نہیں آیا ہے کہ سوال دا بڑا رولا ہے بندے نے بس سوال آنا چاہیے تے میں کہنا سوال دے آنا یہ پہلے اپنی آخرت دی فکر کر لے اللہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تے میں ماں رکھ لینا تے پیو نہیں رکھدا تے بچے بولتے نہیں پر جب عیسیٰ نبی اللہ نے بنا کے نبی بھیجا نا تے ماں کی عزت کی باری ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی بولے اللہ کو یہ بھی ادا پسند آئی رب نے قرآن بنایا سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کے کلمہ پڑھا
آیا حضرت عیسیٰ نبی کو لے اللہ فرماتا میں تیرا رب کریم ہوں خالق کائنات نے فرمایا میں چاہاں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اگر میں چاہاں بیمار رکھ لواں پیو نہ رکھاں پھر بھی پیدا کر دیا کہ اللہ فرماتا تیری ماں تک تیرے نام بڑے محبت کرتے ہیں پر میں تیرا رب کریم ہوں اور ذرا کیونکہ میں شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے اور سنی نہیں ہوگی جڑا سرکار کی محبت رکھتی ہے شان بیان کرے ساڈا ایک عقیدہ سنی کو دین کرا واہ 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 اللہ تو بعد سب تو بڑا مرتبہ میرے مصطفیٰ ہے بے شک سبحان اللہ سیدنا عباد اللہ کیونکہ نبی پاک بھی اللہ کی بات کرتے رہے سبحان اللہ سیدنا اللہ واسطے عباد اللہ واسطے سارا کچھ اللہ واسطے حضور خدا نہیں کہنا رب نہیں کرنا اس کے علاوہ سب تو زیادہ شان میرے مصطفیٰ دی بے شک اللہ فرماتا ہے اے انسان میں تیرا رب کریم ہاں وہ رب نے نا اپنے بندے نال مطالبہ کیتا ہے کہ بندیا تو نا بندگی صرف میری کرنی ہے صرف میری بندگی کرنی یا اللہ حکم ہوئے اور میرا دل کرتا جی میں قرآن پڑھتا جاواں تسی سنتے جاؤ سبحان اللہ ہاں جی تے جن تسی بندے بیٹھے کوئی رولا نہیں تسی محبت میں ایک بار کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ رب تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا اے کوئی بات کرو اپنے پروردگار دی جن نے تانوں پیدا کیتا ہے صرف تانوں ہی پیدا نہیں کیتا جڑے تواڈے تو پہلے لوگ آئے نے انہاں نوں پیدا کرنے والا تہاڈا خالق ہے مالک ہے رازق ہے میرے مولا بندیاں نوں پیدا کرنے والا تو ہے جنہاں نوں پیدا کرنے والا تو ہے موت حیات نوں پیدا کرنے والا تو ہے یا اللہ جنہاں نے انساناں نوں بنایا کیوں ہے رب دا قرآن بولیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سبحان اللہ فرمایا میں جنات انسانوں کو اپنی بندگی واسطے بنایا ہے جنات انسانوں کو اپنی بندگی واسطے بنایا ہے اللہ فرماتا ہے موت نو بھی پیدا کرنے والا میں واہ زندگی نو بھی پیدا کرنے والا میں یا اللہ موت کیوں بنائی زندگی کیوں بنائی اسی قرآن کے سوال کرنا چھڑ دیتا ہے اسی قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اسی دنیاوی کاماں دے اندر لگ گیا کبھی قرآن پڑھ قرآن کے سوال کر قرآن کے جڑا بھی سوال کرے گا قرآن جواب دے گا میرے مولا موت نو پیدا کیتا زندگی نو پیدا کیتا یہ پیدا کرنا مطلب کی ہے اور میرے جلال نے فرمایا تبارک الذی سبحان اللہ دیکھو میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو خوش ہو رہے ہو میاں صاحب کا کلام پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا دل کلام آدم سلطان کا کلام پڑھیے سبحان اللہ بابے بولے کا کلام پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب اللہ قرآن پڑھیے سبحان اللہ الحمد سب تو بڑا سبحان اللہ بابا جی کوئی کلام میرے رب کے کلام نال نہیں ہو سکتا کدی کدی یہ کریا کرو کہ جدوں اللہ نے توفیق دی ہے کدی قاری صاحب کو بیٹھ گئے تے بیٹھ کے کہ قاری صاحب سانو رب دا قرآن سناؤ اے میرے نبی دی سنت ہے حضرت عبداللہ بخاری پاک پڑھ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا عبداللہ جی آقا فرمایا مجھے قرآن سنا سبحان اللہ میرے قرآن سنا حضرت کیا کہا قرآن تو اٹھے نازل ہوئے اللہ کسی تھوڑی الفاظ کا ذکر کرتا ہے کسی تھوڑے چہرے کا ذکر کرتا ہے اگر قرآن سے تھوڑے سے نازل ہویا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آج میرا دل کرتا ہے تو قرآن پڑھ میں قرآن سنا سبحان اللہ اسی جناب قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اللہ حال ہو گیا اسی کسی کرائی نکاح
جنوں پوچھی وقت جادو ہو گیا بڑے ماڑے حالات نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیرے کا جادو ہو گیا تو سورۃ بقرہ پڑھ سبحان اللہ پڑھ سورۃ بقرہ ہر بندہ کمائی بڑی کرنیاں پوری نہیں پہندی میرے مصطفیٰ نے فرمایا پڑھ سورۃ واقعہ بے شک سبحان اللہ اسی تو سمجھیا کہ بندہ آخر تے کچھ لگا کہ مولوی صاحب مسجد میں بلاؤ تاکہ سورۃ یاسین پڑھنے سے جلدی بندہ فوت ہو جائے اس واسطے قرآن نازل نہیں ہوا قرآن پڑھ تے صاحب قرآن نال پیار کر گل میری یہ سی کہ اللہ زندگی میں بھی پیدا کیتے تے موت میں بھی پیدا کیتے تے پیدا کرنا کیتا کیوں نہیں رب جلال نے فرمایا تبارک الذی سبحان اللہ سبحان اللہ میرا تے اپنا نہیں پتا بھائی میں تو دینا جی سبحان اللہ کہنا تے رب واسطے آکو رب واسطے آکو تے رب راضی ہو گیا تو سارا کام بن سبحان اللہ میں تو رہا کو جنت دے اندر بوٹا بھی لگ جانا تے ہو جانا وہ ٹھیک ہے صحیح ہے ایک بندہ کہ سبحان اللہ کہندا رب نے بھی نیکیاں دیندا تے گناہ معفو دی رحمت سبحان اللہ مجھے کی گل ہے اسی گناہگار ساڈے کہنے نال پاک نہیں ہونا پہلے وہ ذاتی طور پہ پاک ہے سبحان اللہ پر اسی جو دی پاکی جان کرا گے کہ اللہ سانو گناہاں تو پاک کر دے گا سبحان اللہ جی آپ کو مل کے کوئی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے انسان تیرا رب کریم ہے ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
اللہ جدھروں میرا رسول منع کرے منع ہو جاؤ اللہ فرماتا ہے میں بھی عطا کرنا میری عطا کا میرا مدینے والا بھی عطا کرنا سبحان اللہ اور میں قرآن پڑھیا دل کرتا میں پڑھتا جاؤں تسی سنتے جاؤ اور میرا دل کرتا میں حدیث بیان کرا سبحان اللہ حدیث بھی بخاری دی اللہ اکبر پر نہ قرآن تو دو تک نہیں مل سکتا ہے نہ بخاری پڑھیا نہیں مل سکتا ہے جب تک دل کے اندر زہرا دے بابا حسنین کے نانے کا پیار نہیں ہوئے سبحان اللہ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے دلوں میں کی کثیروں ویحتی بہی کثیرہ یہ کوئی پڑھ کے فنا پاگے پھر پڑھ کے گمراہ ہوئے وہ جڑا محبت کا قرآن پڑھتا ہے وہ فنا پا جاتا ہے جڑا حضور کے اندر تلاش کر کے قرآن پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ بے شک جنہاں قرآن پڑھیا ہے رب کعبہ کی قسم ہے جنہاں قرآن صاحب قرآن نے محبت کی دیئے ادھیرات و باہر دنیا کے بازار بند ہو جانے میں اور اللہ والے کے بازار قرآن نال آباد ہوتے سبحان اللہ مسلمان ذرا غور کر پڑھ بخاری سبحان اللہ حضرت مولانا محمد نے میں بھوک لگی اللہ اکبر تواڈی اپنی مرضی ہے سبحان اللہ کہو یا نہ کہو میں گل کر دینی پڑھو جی پر مینوں بندے دا چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاندا حضور دے نام کہندے نے یا جدوں بینا تے کہنا یا نبی دی گل سنا سبحان اللہ کوئی نبی دی گل سنا کہ تے جناب بڑا منہ کر کے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا قصور کوئی نہیں نبی دا ذکر سن کے نبی دا ذکر سن کے تیرا پھر جانا مسکرا پینا یہ نبی دی آشنا دا طریقہ چلو پھر نہ ہو کر دینا رب الجلال نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ہمیں صرف اور صرف ایماندار ہوئے جس سامنے اللہ کا ذکر کیتا جائے ہمیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہہ وجد آ جاتا ہے لفظ وجد آ جاتا تو نکلے ہے یہ مطلب مجھے پالینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی وہ کوئی مان نہیں میں نہ قرآن سنتے جاؤ تو پیار میں سبحان اللہ کہتا ہوں سبحان اللہ وہ دی وجہ سے تو بیان ہے بات تفصیل کر لیں گے پر میں کہنا کہ جی اسی رب دے پاک گھر جا گئے ہاں پھر رب دی پاکی بھی بیان کر دے سبحان اللہ یہ تو اس کا ذکر سن کے تے تکے نال سبحان اللہ نہیں کرتا سبحان اللہ جی جی فرمایا ایماندار دی نشانی ہوئے تے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے او دے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہی علماء کہتے ہیں واجہ دا وجہ تو نکلی آئے ایدہ مطلب ہے کچھ پا لینا مولا بندہ پا کی لیتا ہے فرمایا یا قرب خدا پا لیتا ہے یا دیدار مصطفیٰ پا لیتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنہ سبحان اللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے جمعہ پڑھاتے سن 2.5-3 سبزیاں جو آ جاتے سن تو فوجی صاحب نے ڈیوٹی سے جانا سے سامنے کھڑے ہو کے نہ کہی حضرت صاحب جمعہ قدر کو مکنا ہے میں کہ درویشاں جو میں تے نگل ہی ہو گئی بے شک نہیں دیر نہ یہ وہ
معاملہ نہیں میرے ٹائم ٹیبل میں پہلے دسیا کوشش نہیں کرنا جن نے سننا وہ پہلے آئے ٹکڑا روڑا پہ اللہ راجو سرکار دی رضیاں نے مدینے والا راجو گل کو بڑھ جائے سبحان اللہ جی ایک بار کیا دے بڑی مہربانی دیکھو کتنے سونے پہ لگتے ہو سمجھ میں آتا کی گل ہے ساتھ کے ذرا دو پاسے مل کے کوئی آپ سبحان اللہ میں بات کر رہی ہوں فرمایا جا قرب خدا پا لینا یا دیدار مصطفیٰ پا لینا ہے پچھلا مہینہ ربیع الثانی دا بڑی 11ویں دا مہینہ کہتے ہیں ایک گل کر دینا حضور غوث پاک منبر تے بیٹھے ہوئے نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں علی بن ابی طالب میں کول بیٹھا ہوا تقریر سننے میں مزہ آیا انہاں لطف آیا انہاں سرور آیا کہ سننے میری اکھ بند ہوئی ادھر میری اکھ بند ہوئی ادھر نبیاں دے تاجدار دی زیارت ہو گئی ہے جب میرے نبی پاک کی زیارت ہوئی تقریر کرنے والا کوئی میرے جم مولوی نہیں تقریر کرنے والا بھی ہوئے تیرے رب دل دینا چھڑیا ان کر کے جا کے غوث پاک علی بن ابی کے سامنے بزرگ کے کلام کے علی بن ابی نے کھولی کمبل لا کے بندہ دا بوس میرے سامنے کھڑا ہے اور میں کمبل کی لوڑ کوئی نہیں انہاں لوکاں نوں دس دوں کی لے کے آئے اج بیوی نور میں تمہارے نانے دی زیارت کی ہے حضرت غوث پاک نے فرمایا انہاں دس حضور نے کی کیا حضور نے فرمایا غوث پاک نے محبت چکان دیا رویا کرا سبحان اللہ او دینا بندے نال نال کر ہن اگلی گل سن حضور غوث پاک نے مننی بناتی رب کعبہ دی قسم اکھ بند کر کے میرے نانے دی زیارت کی ہے میں عبد القادر ہوں جن اکھاں کھول کے اپنے نانے دی زیارت کی اللہ نے مطلب اور کر میں بات بخاری کی حدیث ذرا سننا جا حضرت نور فرماتے ہیں بھوک لگی سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بھوک لگی میں رستے کے اندر بیٹھ گیا میرے دل کے اندر خیال ہے ایک نبی دے غلام گزر لگے میں قرآن دی ایک آیت دا مطلب پوچھاں گا تو میں دساں گے میرے چہرے ول دھیان کریں گے میرے نال لے جان گے مینوں کھانا کھوا دیں گے کہتے تھوڑی دیر گزری حضرت ابوبکر صدیق آگے کہتے ہیں میں قرآن دی ایک آیت آپ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر پاک آئے انہوں نے قرآن کی آیت کا مطلب پوچھا انہوں نے شرط لے گئے انہوں نے چیزیں دھیان نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر مجھے میرے کملی والے آئے آپ من چاہیا میں کملی والے کو قرآن کے کہتا مطلب پوچھا اللہ جائے گا حضرت برا فرماتے ہیں میں کیا میں چاہیا میں قرآن کی آیت مطلب پوچھا میرا نبی بولیا میری سرکار نے فرمایا بخاری میں قرآن کی آیت مطلب نہیں جاننا آپ مقصدی جاننا اشمار کا معاملہ میں کر کے دینا مسلم بخاری سیاستہ نے میں بات بتانا چاہنا سرکار نے فرمایا قرآن کی سیاست مطلب نہیں جاننا میں تیرا مقصد نہیں جاننا
بھوک لگی پیچھے پیچھے میں ادھر دس میری ماں کا رہا میں یاد نہیں میں میرے جا کتاب ہو گیا فرمایا خالد نہیں مل رہے ہیں خالد نہیں مل رہا ہوں پرسوں میں آقا جی کیوں پڑا سرکار نے فرمایا تھا تھوڑا جا دیکھنا کے لیے نا محبت بندی کی ساڑھے کئی بندے نے کلو تک کہا چار دروازہ کے کارن انہوں نے یہ نہیں آتا اور وہ کٹا چکا ٹائر پانی ٹائم مسجد کے دوسرے بندے نے میں مسجد نبی کا ماحول ہے جاگ مسجد نبی کے رشتوں میں ماریا نٹھا کے روڑ لگ رہے جب روئے جو تمہیں اپنے روئے کیوں کیا آج نے دیکھ لیا روڑ کس کر رہا اب کال کی حقیقی کی دوسری اللہ تو گھر میں کھنڈ اللہ کی حقیقی میں گزرے گی عشق سچا نصیب خیاس سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں صدر بنیا ہویا کیا ہے میرے نبی نے فرمایا دوسرا کیا فرمایا سجے پاس سے شروع کر بسم اللہ رکھ کے پیاندا جا عاشقو ذرا کوئی سوچ کے دسیا کہ پیارے کتنے سال ایک بندے کتنے سال 70 ایک منٹ دو نہیں دیتے نہیں ذرا غور کرتا جا آپ فرماتے ہیں کہ صاحب خیال مائے پورا کر لو پورا کر لیں